السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ دنیا اپنے فرما برداروں کے لیے بنائی ہے اور اپنی فرما برداری کے لیے بنائی ہے۔ دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، فرما برداروں کے لیے بنائی ہے اور فرما برداری کے لیے بنائی ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کا وارث انہی لوگوں کو بناتے ہیں اور یہاں خیر اور سلامتی کے ساتھ انہی لوگوں کو رکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے، فرما برداری ہی کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسان اور جنات کو اپنی فرما برداری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے۔ لہذا جب اللہ کی فرما برداری دنیا میں ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں اچھائیاں آتی ہیں، سکون برپا ہوتا ہے، زندگی باوقار گزرتی ہے، اور خدا نہ خواستہ جب دنیا میں ایسے لوگ جن کو اللہ نے فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اللہ کی زمین کو گندا کر دیتے ہیں، تو حق تعالی شانہ کی رحمتوں کے بجائے عذابات، اللہ کا قہر، اللہ کی طرف سے لعنتیں، مصائب اور پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جتنے حالات دنیا میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، دنیا میں جو کچھ پریشانیاں، مصائب، تکلیفیں آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری باتیں تو تمہاری ایسی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کی طرف خیال بھی نہیں کرتے، ہم ان کو تو معاف کر دیتے ہیں، اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب زیادتیاں اور گناہ اور نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب کے دروازے کھلتے ہیں۔ حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، انی اذا عصیت رضیت، انی اذا اطعت رضیت، جب دنیا میں میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔
وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِہَایَہ، اور جب میری برکتیں آسمان سے اترتی ہیں تو ان کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں تو ان کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو حاوی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا حصہ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو بارش کے اثرات، بارش کا پانی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب اطاعت ہوگی تو اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو آسمان سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ دوسری پہلو کو حق تعالی شانہ نے اس حدیث قدسی میں اس طرح فرمایا وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے، میرے حکموں کو توڑا جاتا ہے، میرے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، جب میری پرواہ نہیں کی جاتی ہے، میری کتاب کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، میرے نبی کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، اس نے جو ضابطہ اور طریقہ زندگی بسر کرنے اور گزارنے کا انسانوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے لا کر دیا ہے، جب اس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے تو فرمایا میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، کہ جب میری نافرمانیاں دنیا میں ہوتی ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر میری لعنتیں دنیا میں اترتی ہیں، قہر اترتا ہے، عذابات اترتے ہیں۔ عذابات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ جس طرح رحمتوں کا وسیع ہے اور لامحدود ہے، اسی طرح حق تعالی شانہ کے عذابات کا، اس کے قہر کا، اس کی لعنتوں کے خزانے بھی لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ہم نے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض لوگوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، بعض لوگوں پر ایسی تند و تیز ہوائیں چلی کہ ان کے لمبے چوڑے قد، جنہوں نے دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں، ہم ایسی طاقت کے مالک ہیں کہ اگر پتھر پہ مکہ ماریں تو ریت بنا دیں، ہم ایسی طاقت کے مالک ہیں۔ قوم عاد، جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، جن کا بچہ 300 سال میں جا کر بالغ ہوتا تھا اور 900 سال گزر جاتے تھے، جوان کی داڑھی میں سفید بال نہیں آتے تھے، راستوں پر اور محلوں میں اور بستیوں میں اور شہروں میں 400 سال گزر جاتے تھے لیکن کوئی جنازہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، جن کی عمریں اتنی لمبی ہوا کرتی تھی اور جن کی یہ طاقت تھی کہ انہوں نے اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے گھر بنائے تھے۔ لیکن جب اللہ کا قہر نازل ہوا اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جب اللہ کا غصہ وجود میں آیا تو حق تعالی شانہ نے ہوا کو حکم دیا اور اس نے ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پر لے گئی اور ان کو ایسے پٹخ کے مارا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کأنہا اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگتا تھا جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے میں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی کہ فرما برداری پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذابات متوجہ ہوتے ہیں۔
میں نے عرض کیا اللہ کے عذابات کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی ہے، اللہ کسی بھی شکل میں علاقوں پر، قوموں پر اپنے عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ابرہہ جو بیت اللہ کی طرف ایک غلط ارادے سے آیا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا اور بڑے طاقتور ہاتھی اس کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی آسمان سے فرشتوں کو نہیں اتارا، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، اور ان کی چونچوں میں اور ان کی پنجوں میں پتھر تھے، معمولی معمولی کنکریاں، لیکن جب وہ پتھر ان کی چونچوں سے زمین پر گرتا تھا یا پنجوں سے نیچے گرتا تھا تو آج کی گولی اور رائفل کیا کام کرے گی جس طرح وہ پتھر کی کنکری کام کرتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حق تعالی شانہ سے ہمیشہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں اور جو کچھ پوری دنیا میں ہم اور آپ اور پوری دنیا اس وقت میں جن حالات سے گزر رہی ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہیں اور ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوتا تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حالات ہرگز دنیا میں نہیں آتے جو پوری دنیا میں اس طرح آئے ہیں۔ کیا ان حالات کے اندر جب مردوں کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے، اور یہ ضابطہ ہے اللہ کا کہ جب اس کی نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے اور جب اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنی رضا کا پروانہ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب اس کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام ہے، ہواؤں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، اور پھر اس کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور جو آکسیجن پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا نظام مفت میں حق تعالی شانہ ہر جاندار کو وہ عطا فرما رہے ہیں۔ آج ان میں ذرہ برابر اللہ کی طرف سے کوئی کمی آتی ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت کتنی قیمتی تھی، جو آج جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، کسی مریض کو مہیا کرنے میں، کسی اسپتال تک پہنچانے میں آج اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے اور ان کے سامنے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے کہیں سے کوئی مدد مہیا ہو جائے۔ لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ دنیا کے سارے جتنے جتن آدمی کر لے اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اللہ کو توبہ کر کے اپنے گناہوں سے اس کو راضی نہیں کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش بند ہو گئی، غلہ پیدا ہونا بند ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے جتنے زرخیز علاقے تھے وہاں سے سب چاروں طرف سے غلہ منگوانا شروع کیا۔ مصر سے غلہ آتا، دوسرے مقامات سے غلہ آتا، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا، جتنا آتا وہ سب ناکافی ہو جاتا، ختم ہو جاتا، یہاں تک کہ ایسے حالات گزرے اور انسان تو انسان بلکہ جانوروں تک کو پانی اور چارہ ملنا بند ہو گیا۔ ایک صحابی نے جب بکری کو ذبح کیا تو چند قطرے خون کے نکلے، اور جب اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری تو اس کی کھال ہڈی سے چپکی ہوئی تھی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے جانوروں کی یہ حالت ہو گئی۔ حضرت عمر اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے، کسی طریقے سے قحط سالی ختم ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان تک اناج کا اور غلے کا انتظام ہو پہنچنے کا۔
جن صحابوں نے یہ بکری ذبح کی تھی، یہ اپنے اسی غم اور فکر کے اندر کے جانوروں کے کیا حالات ہو گئے، غنودگی آ گئی، سو گئے۔ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ عمر تو بہت سمجھدار تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ عمر تو بہت سمجھدار تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنے خواب سے بیدار ہوئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، امیر المؤمنین کو جا کے اپنا خواب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، یہ جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے یہ کوئی دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے، لہذا ہم نے سارے جتن کیے، اللہ سے نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے ایمان والوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اور صلاۃ الاستسقاء کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اللہم انا نستغفرک ونستسقیک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے بارش کی بھیک مانگتے ہیں۔ روایتوں کا مضمون یہ ہے، ادھر حضرت عمر اس میدان میں دعا کر رہے تھے اور سارے مسلمانوں کو لے کر اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اس نے آسمان پر ایک بادل دیکھا، اور اس بادل میں سے یہ آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اتاک الغوث ابا حفص، اتاک الغوث ابا حفص۔ حضرت عمر کی کنیت تھی ابو حفص۔ اے ابو حفص، اللہ نے تمہاری مدد کر دی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے لیے رحمت کے نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ماں بچے کو اگر گھر کے اندر یہ کہہ دیتی ہے آج تجھے روٹی نہیں ملے گی، تو یاد رکھنا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں روٹی ختم ہو گئی، اناج ختم ہو گیا، چاول ختم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا۔ ماں نے جو بچے کی روٹی بند کی ہے، ماں نے جو بچے کا کھانا بند کیا ہے، وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ بچے نے غلطی کی ہے، بچے نے سبق یاد نہیں کیا ہے۔ اگر بچہ سبق یاد کر کے سنا دے اور بچہ اپنے غلطی کی اپنی ماں سے معافی مانگ لے، تو ماں اپنے انہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے اس بچے کے تھپڑ مار رہی تھی اور چاٹا مار رہی تھی، انہی ہاتھوں سے اس کو پراٹھا بنائے گی، اس کے لیے انڈا تلے گی، اس کے لیے اچھے اچھے پکوان بنائے گی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلائے گی۔ بچے کا کھانا بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں کھانا ختم ہو گیا۔ دنیا میں حالات جو اس وقت میں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، کاروبار نہیں ہیں، ایک وقت کھانے کو ہے تو دوسرے وقت میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے، یہ صرف اس لیے ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو یقیناً وہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ گناہوں کو بھی چھپاتا ہے اور گناہگاروں کو بھی چھپاتا ہے۔ ہاں، گناہگار نیک لوگوں کے درمیان میں ملے جلے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب دنیا میں نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب اور قہر دنیا میں اترتا ہے تو کیا نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے اثرات تو دنیا میں سب کو ہوتے ہیں، اس کے اثرات سب تک پہنچتے ہیں۔ ہاں، آخرت کے اندر گناہگار الگ ہوں گے اور فرمانبردار الگ ہوں گے۔ فرمانبردار اور گناہگار دونوں ملے ہوئے نہیں رہیں گے، دنیا کے اندر اس کے اثرات سب تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
دنیا کے اندر پہلے ایسا ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے جس طرح میں نے کہا ہے, اور کہ یہ دھرتی, یہ زمین, یہ دنیا اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے, اور یہ دنیا اللہ نے نیکی کے لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ دنیا میں اللہ کی زمین پر نیکی کی جائے, اللہ کی فرمانبرداری کی جائے, اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس رب کی عبادت کرو, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک سے بھی امن دیا ہے, تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا, اور تمہارے لیے خوف سے بھی امن دیا ہے کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو, تمہیں دنیا میں کوئی خوف نہ رہے. آج دونوں چیزیں پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں, بھوک بھی چھائی ہوئی ہے اور خوف بھی چھایا ہوا ہے. آدمی مرنے سے ڈر رہا ہے, آدمی اسپتال جاتے ہوئے ڈر رہا ہے. نزلہ زکام کی بیماریاں دنیا میں ہمیشہ ہوتی چلی آئی ہیں, آج اس سے ڈر رہا ہے. آج آدمی کو بخار ہو جاتا ہے, اس سے ڈر رہا ہے. خوف, جہاں جا کر آدمی کو سہارا ملا کرتا تھا اور آدمی وہاں جا کر اپنی زندگی کے بارے میں مطمئن ہو جایا کرتا تھا, ہاسپٹل ہے, دواخانے ہیں, آج وہاں سے آدمی خوف محسوس کر رہا ہے کہ کچھ بھی ہو اسپتال مت جانا, چاہے گھر میں مر جانا, لیکن وہاں مت جانا ورنہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ خوف کس لیے ہیں؟ دوسری طرف ایک غریب طبقے میں, متوسط طبقے کے اندر یہ روزی کی پریشانی اور بھوکمریاں کیوں ہیں؟ کیوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خوف سے بھی امن دیا ہے اور جس نے تمہیں بھوک سے بھی امن دیا ہے, تمہارے لیے روزی کا بھی انتظام کیا اور تمہارے لیے امن و امان کا بھی انتظام کیا, اور دنیا کو تمہارے لیے امن کا گہوارہ بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایسے بستی والوں کی اور ایسے لوگوں کی جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں کے بہت دروازے کھولے, نعمتوں کی بارش ان پر کی. یاتیہا رزقھا من کل مکان, ہر طرف سے روزی کے دروازے ان پر اللہ نے کھولے, ہر طرف سے نعمتوں کے دروازے ان پر کھولے. کیوں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب لوگ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ کی نعمتوں کو یہ سمجھتے ہیں یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے, جیسے قارون نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مال خرچ کرنے کے لیے کہا کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, یہ مال اللہ نے دیا ہے, اللہ کے نام پر خرچ کے. تو کہنے لگا اوتیتہ علی علم عندی, کیا بات کرتے ہو, یہ تو میں نے اپنے فن سے اور اپنے ہنر سے کمایا ہے. کہاں اللہ کی بات کرتے ہو تم, یہ تو میں نے اپنے ہنر اور اپنے فن سے کمایا ہے. جب لوگوں کی ذہنیت اس حد تک پہنچ جاتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہ سمجھ کر اپنے ہاتھوں کی کمائی سمجھ کر اور وہ اپنی نعمتوں کے اندر اور اپنی آسائش اور آرائش والی زندگی میں اترانے لگتے ہیں, تو اللہ کا قانون یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جب لوگوں نے ہمیں بھلا دیا, ہماری کتاب کو بھلا دیا, ہمارے احکامات کو بھلا دیا, ہم نے جو کچھ احکامات ان پہ نازل کیے تھے ان کو پسے پش ڈال دیا, نہ ہماری پرواہ کی, نہ ہمارے نبی کی پرواہ کی, نہ ہمارے نبی کی طریقوں کی پرواہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بہت ڈھیل دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر طرف سے ان کے لیے دروازے کھولے. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں میں اترانے لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ, ہم نے اچانک اس طرح ان کی گردن دبوچی کہ وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چاروں طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, یہ اچانک ہوا کیا. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی مت سمجھنا. جو اللہ چھپر پھاڑ کر دینا جانتا ہے
یاد رکھو وہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے، وہ کل کو بہت کچھ دینا بھی جانتا ہے، تو آج دیے ہوئے کو اپنے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثال بیان کر رہے ہیں، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان پر نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر بھوک مسلط کر دی۔ آج یہ دونوں چیزیں آج پوری دنیا پر مسلط ہیں، خوف بھی مسلط ہے اور جو غریب طبقہ ہے اس پر بھوک مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روئے، معافی مانگے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کچھ نافرمانیاں ایسی مخصوص ہوتی ہیں جن کی اوپر اللہ کی طرف سے مخصوص عذابات نازل ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی جب ادائیگی پورے طور پر نہیں ہوتی ہے تو بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ ایسے ہی فرمایا جب بے حیائی اپنے حد کو پہنچ جاتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ بے حیائی اپنی حد کو پہنچ گئی ہے۔ آج یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا گھر گھر سے گانے کی اور بجانے کی آواز آئے گی، صحابہ حیران تھے، اللہ کے نبی ہر آدمی اتنا مالدار ہو جائے گا کہ گانے بجانے کے سامان اپنے گھر میں مہیا کرے گا اور لے کر آئے گا؟ ہمیں ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں ہے، فاقوں میں ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی اور آپ کا ارشاد اتنا ہی ثابت نہیں ہوا کہ گھر گھر سے گانے بجانے کی آواز، بلکہ آج جیب جیب سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ آدمی کتنا اوقات، آپ دیکھو ہمارے نوجوانوں کو قبرستان میں بیٹھ کر رات کو 1-1 بجے تک، یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، وہ کوئی بیان سنتے ہوں گے، وہ کوئی قرآن سنتے ہوں گے، وہ جھنڈ بنا بنا کر ایک موبائل پر جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہوں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب قبرستان میں قبروں کے پاس بیٹھ کر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو اب کون سی جگہ باقی رہے گی جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں؟ ان آنکھوں نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹوپی اوڑی ہوئی ہے، داڑھی ہے بشرا، اور عورتوں کے ساتھ شادی میں ناچتے ہوئے بارات کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کوئی بے حیائی کی حد ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ عذاب، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جب تک ان قسم کی تمام گناہوں سے اور ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہماری پیشانی میں کہتا ہوں گھنٹوں ہماری زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے اور ہمارے آنسو بہنے چاہیے کہ اللہ ہمارے سے، ہمارے محلے سے، ہمارے گھر والوں سے اور ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس مہاماری کو اور اس بیماری کو ختم کر دے، اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو یاد رکھو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو اللہ سے معافی مانگنے والوں کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو اپنے بہت قریب پائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ عشرہ گزر رہا ہے، 15 دن سے زیادہ کا عرصہ رمضان المبارک کا گزر گیا ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ان حالات سے بھی ہم واقف ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈرتے ضرور رہنا چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم ایسا پکا عہد کرتے ہیں اور ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انشاءاللہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کے قریب تک انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔